الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد النبی الأمی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون۔ وإذا قیل لهم، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، لا تفسدوا فی الارض، کہ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، یقیناً ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان آیات میں منافقین کا بیان جاری ہے، اور منافقین کی 15 قباحتیں وہ ذکر ہوں گی۔ اس آیت میں بھی منافقین کی ایک قبیح خصلت کا ذکر ہے، تسمیۃ الفساد بالاصلاح، اپنے فساد کو اصلاح کا نام دینا۔ اور اس آیت میں بھی پچھلی آیت کی طرح منافقین کے لیے زجر ہے۔ پیچھے ذکر تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس عذاب کا ایک سبب یخادعون اللہ والذین آمنوا میں ان کی دھوکہ دہی بیان ہوئی تھی۔ اس آیت میں عذاب علیم کا دوسرا سبب بیان ہے کہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دینا۔ یہ جملہ عطف ہے کانوا یکذبون پر، اور اس پر بھی باسببیہ داخل ہے، اس لیے یہ سبب ہے اور علت ہے عذاب علیم کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اذا تعمیم الاوقات کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح قیلہ میں بھی تعمیم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں فاعل مذکور نہیں ہوتا، اس لیے اذا قیل لہم میں تعمیم الاوقات اور تعمیم الافراد دونوں ہیں۔ تو اس کا معنی اس طرح بنتا ہے کہ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے اور جو بھی ان سے کہتا ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون۔ تو اذا قیل لہم کا مطلب ہے جب بھی کہا جاتا ہے اور جو بھی ان سے کہتا ہے، تو اس میں عموم ہے۔ اس سے قرآن اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم میں ایک ایک حرف میں کتنی باریکی اور کتنے معانی ہیں۔ ان معانی کو ہم اپنی زبان میں پوری طرح بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن جو بات ایک حرف میں کرتا ہے، اس کی صحیح ترجمانی کرنے کے لیے ہمیں جملے کے جملے بیان کرنے پڑتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے۔ یہاں دیکھیں کہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ بھی بالکل صحیح ہے ہماری زبان کے حوالے سے، لیکن اس میں اس جملے کی اصل ترجمانی نہیں ہوتی۔ علی کل حال یہاں قیلہ میں تعمیم ہے، کیونکہ یہاں فاعل ذکر نہیں ہے، اور مراد اس سے داعین الی الحق ہیں، حق کی طرف دعوت دینے والے، حق کی طرف بلانے والے، کہ جو انہیں منافقین کو منکرات سے، گناہوں سے اور فساد سے روکتے ہیں، تو یہ ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ لا تفسدوا، فساد کا لغوی معنی ہے کسی چیز کا بے فائدہ ہونا، اس کے مقابلے میں اس کی ضد صلاح آتی ہے۔ علامہ شربینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر ضرری اور نقصان والی چیز میں فساد ہوتا ہے، اور ہر نافع فائدہ مند چیز میں صلاح ہوتی ہے۔ پھر عرف میں فساد کا معنی ہوتا ہے نظام خراب کرنا، دنیا کو، آبادیوں کو خراب کرنا، قتل و قتال اور جنگیں کرنا، تو عرف میں فساد کا یہ معنی ہوتا ہے۔ اور یہاں کیا معنی ہے فساد کا؟ تو یہاں افساد سے مراد ہے وہ کام جو کہ دنیا کے فساد کا سبب بنتے ہیں، یعنی فساد پھیلانے والے کام۔ وہ کون سے کام ہیں؟ اس کا بیان
بعد میں آئے گا، ہم تھوڑی دیر بعد اس کو بیان کریں گے۔ قرآن کریم میں 12 اسباب مذکور ہیں فساد کے، کہ دنیا میں جن کاموں سے فساد پھیلتا ہے۔ تو یہ فساد کا لغوی اور عرفی معنی۔ فی الارض، یہاں آسمان کے بالمقابل زمین وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دنیا ہے۔ یہاں ارض سے مراد دنیا ہے، کیونکہ عالم اور دنیا کو بھی ارض کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں ارض کی یعنی زمین کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کیونکہ انسان کا فساد عام طور سے زمین پر ہی ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ فی الارض ذکر کیا گیا اور مراد اس سے دنیا ہے۔ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، بے بنیاد دعویٰ کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور اس میں انما ذکر ہے، اور انما کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے ما بعد میں حصر پیدا کرتا ہے۔ حصر کسے کہتے ہیں؟ حصر کہتے ہیں خاص کرنے کو، یعنی جہاں انما ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ذکر کی جانے والی جو بات ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے کسی کے لیے، تو اسے حصر کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں ذکر ہے انما نحن مصلحون، تو اس میں حصر ہے کہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم منحصر ہیں اصلاح میں، ہم خاص ہیں اصلاح میں، یعنی ہم میں صرف اور صرف اصلاح ہے اور کوئی فساد وغیرہ ہم میں بالکل نہیں ہے، ہم صرف اصلاح کرتے ہیں، ہمارا کام سب اصلاح ہے۔ تو یہ ان کا ایک دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ حصر کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کیونکہ انہیں اپنا فساد اصلاح لگتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں حالانکہ وہ فساد کا کام ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ان کے وہی روحانی امراض ہیں کہ جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا میں۔ پھر ان کے اس جملے میں انما نحن مصلحون میں اور اس کے حصر میں تعریض ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر اور مومنین پر۔ یہ بات پہلے بھی گزری کہ تعریض کہتے ہیں اشارتاً رد کو اور اشارتاً اعتراض کو، اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ منافقین کہتے ہیں کہ فساد تو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام نعوذ باللہ، یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خاص ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارے علاوہ جو لوگ بھی ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے ماننے والے، تو یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں، اور صرف ہم ہی ہیں جو اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ قرآن کریم کے ہر حرف میں اپنی حکمت اور فصاحت و بلاغت ہوتی ہے۔ اس کا عام سا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے انما نحن مصلحون کا، کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن یہ اس کی صحیح ترجمانی نہیں کرتا یہ ترجمہ، کیونکہ اس میں تاکید ہے، 3 تاکیدیں ہیں اس میں، ایک انہ تاکید، دوسری تاکید نحن ضمیر منفصل، اور تیسری تاکید اس میں حصر کی ہے۔ تو یہاں 3 تاکیدات مذکور ہیں، تو ان تاکیدوں کا جب لحاظ کر کے ترجمہ کیا جائے گا تو پھر اس کا صحیح ترجمہ ہوگا اور قرآن کے جملے کا صحیح حق ادا ہوگا، اور وہ ترجمہ کیا ہے؟ خاص ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں اور ہمارے علاوہ دوسرے لوگ فساد پھیلاتے ہیں، یا خاص ہمارے ہی کام اصلاح کے ہیں اور دوسرے لوگوں کے کام فساد کے ہیں۔ تو اس جملے میں ان کی طرف سے بہت زیادہ تاکیدات ہیں کہ خاص ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ مصلحون، یہ یا تو اصلاح سے ماخوذ ہے، یعنی 2 فریقوں کے درمیان اصلاح کرانا یا دنیا میں اصلاح کرنا اس سے مراد ہے، یا پھر اس سے صلاح یعنی کار خیر مراد ہے۔ تو یہاں یہ تینوں معنی بن سکتے ہیں۔ تو اس کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوگا کہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان صلح کراتے ہیں، یا دوسرا معنی یہ بنے گا کہ دنیا میں ہم اصلاح کرتے ہیں، اصلاح کے کام کرتے ہیں
تعمیر و ترقی کے کام کرتے ہیں وغیرہ۔ یا تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم خیر کے کام کرتے ہیں۔ منافقین کہتے ہیں کہ ہمارے کام جو ہیں وہ خیر کے کام ہیں، تو اس میں ان تینوں معنوں کا احتمال ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا خبردار، انہم هم المفسدون، یقیناً یہی، خاص یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ نہیں سمجھتے اس فساد کرنے کو۔ اس آیت میں بھی منافقین کے لیے زجر ہے، اور منافقین کی ایک اور قبیح خصلت فساد پھیلانے کا بیان ہے۔ اس آیت میں منافقین کے پچھلی آیت میں مذکور قول کا جواب بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی مصلح نہیں ہے، اور ہم میں صرف اور صرف اصلاح ہے اور اصلاح کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس آیت میں اس کا جواب ہے کہ الا انہم هم المفسدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں فسادی۔ پھر اس کے جواب میں بھی بہت زیادہ تاکیدات ہیں۔ ایک تاکید الا کی، الا لفظ تنبیہ، دوسری تاکید ان کی، تیسری تاکید جملہ اسمیہ کی، چوتھی تاکید ضمیر فصل کی، هم المفسدون، اور پانچویں تاکید ہے مبتدا اور خبر دونوں کا معرفہ ذکر کرنا۔ تو یہ 5 تاکیدات ہیں۔ 5 تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل دعوے کو رد کیا ہے کہ خبردار، خاص یہی لوگ فسادی ہیں، جان لو اس بات کو۔ تو ان تاکیدات کو بھی ہم اپنی زبان میں نہیں ادا کر سکتے، صرف اس کے قریب قریب ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کے اس دعوے کے رد میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ تاکیدات کیوں ذکر کی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس قول میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر تعریض کی تھی کہ یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ میں ان کا جواب دیا، کیونکہ یہ صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، دین کی بنیاد ہیں۔ دنیا نے دین انہی ہستیوں سے سیکھا ہے، دین انہی سے منقول ہے، دین میں وہ حق کا معیار ہیں۔ اگر ان سے ہی اعتماد اٹھ جائے تو پھر دین اسلام کی صحیح شکل ہی باقی نہیں رہے گی، اصل دین ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی سختی سے تردید فرمائی۔ تو اس آیت میں صحابہ کرام کا دفاع بھی ہے، اور اگلی آیت میں صحابہ کرام کی فضیلت کا بیان بھی ہے۔ تو ان کے اس جواب میں اتنی زیادہ تاکیدات ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے صحابہ کرام کا دفاع۔ المفسدون، فساد کا لغوی اور عرفی معنی پہلے گزر چکا۔ اس آیت میں فساد سے مراد وہ کام ہیں جو کہ دنیا میں فساد کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں ایسے اسباب ذکر ہیں جو کہ دنیا میں فساد کا سبب بنتے ہیں، اور ہم نے بتایا تھا کہ یہ 12 اسباب ہیں۔ نمبر 1، کفر و شرک کا غلبہ۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، سورہ محمد 22 نمبر آیت۔ دوسرے نمبر پر ہے شریعت کی مخالفت، یہ بھی فساد کا سبب ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، سورۃ الاسراء 4 نمبر آیت۔ تیسرے نمبر پر ہے شرک، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، سورۃ الأعراف 56۔ فساد کا چوتھا سبب کسی اور کے مال کو حرام طریقے سے کھانا۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، سورہ یوسف 73۔ پانچواں سبب ہے فساد کا یتیموں کا مال حیلے بہانوں سے کھانا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ
وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، سورہ بقرہ 220۔ دنیا میں فساد کا چھٹا سبب فصلیں اور نسلیں برباد کرنا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، سورہ بقرہ 205۔ 7ویں نمبر پر رسول کی تابعداری سے روکنا۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، سورۃ النمل 48۔ 8واں سبب ہے منکرات اور بدعات۔ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ، سورۃ الصاد 28 نمبر آیت۔ 9واں سبب ہے قطع الطریق۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، سورۃ المائدہ 32۔ اور 10واں سبب ہے مومنین کی مدد کو چھوڑنا۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، سورۃ الانفال 73۔ اسی طرح دنیا میں فساد پھیلانے کا 11واں سبب ارتداد، اور 12ویں نمبر پر ہے نکاح کے بعد زنا کرنا۔ تو یہ امور دنیا میں فساد اور اللہ کے عذاب کا سبب ہیں، لیکن منافقین ان کاموں کو اصلاح کے کام کہتے ہیں۔ یہ فساد کے کام وہ کرتے ہیں لیکن ان کو نام دیتے ہیں اصلاح کا۔ تو یہی ان کی قبیح صفت ہے جو کہ اس آیت میں مذکور ہے۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ اپنے اس فساد پھیلانے کو نہیں سمجھتے۔ اس سے پہلے بھی 9 نمبر آیت میں یہ لفظ گزر چکا، لا یشعرون، لیکن وہاں اس کے ساتھ لیکن نہیں تھا، اور یہاں لا یشعرون کے ساتھ لیکن بھی ذکر ہے، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیکن دفع شبہ کے لیے آتا ہے۔ یہاں ایک شبہ اور سوال پیدا ہو رہا تھا، تو اس کے جواب کے لیے یہاں لیکن ذکر کیا، اور پچھلی آیت میں ایسا کوئی شبہ نہیں تھا، اس لیے وہاں لیکن ذکر نہیں کیا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اگر افساد یعنی فساد پھیلانا ان کے لیے نقصان کا سبب ہے، تو پھر وہ اس سے خود کو کیوں نہیں بچاتے، کیوں نہیں رکتے اس سے؟ تو لیکن کے ذریعے اس کا جواب ہے کہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے، اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ افساد ہے، بلکہ ان کے گمان میں یہ اصلاح کے کام ہیں، یا انہیں اس کے برے انجام کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ لیکن اس پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اور شبہ، کہ جب وہ شعور ہی نہیں رکھتے تو اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو پھر معذور ہوئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے لیے عدم شعور اس لیے عذر نہیں ہے کیونکہ ان پر حق کی تحقیق کرنا یہ فرض ہے۔ ان کے پاس اس کے تمام اسباب بھی موجود ہیں کہ حق کی تحقیق کر سکتے ہیں، حق تک پہنچ سکتے ہیں، حق ان کو بتایا بھی جا رہا ہے، ان کے سامنے بیان بھی کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی نہیں سمجھ رہے، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو چھوڑ رکھا ہے اور حق کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے یہ گنہگار ہیں اور معذور اس میں نہیں سمجھے جائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنوا، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے ہیں کامل لوگ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئیں جیسا کہ ایمان لائے ہیں کم عقل لوگ؟ الا، خبردار، انہم، یقیناً یہی، ہم السفہاء، خاص یہی کم عقل ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے اپنی کم عقلی کو۔ یہ آیت بھی پچھلی آیت پر عطف ہے، اس لیے یہ بھی عذاب علیم کا تیسرا سبب ہے اور اس کی علت ہے۔ اس میں بھی پچھلی آیتوں کی طرح منافقین کے لیے زجر ہے، اور منافقین کی 3 قباحتیں بیان ہیں۔ نمبر 1، صحابہ کو سفہاء کہنا۔ نمبر 2،
ان کی اپنی سفاہت اور بے عقلی۔ نمبر 3 جہل مرکب، یعنی بے وقوف ہونا اور اپنی کم عقلی اور بے وقوفی کو نہ سمجھنا اور خود کو سمجھدار سمجھنا، تو اسے کہتے ہیں جہل مرکب۔ تو یہ 3 قباحتیں ہیں اس آیت میں بیان۔ اس آیت میں پچھلی آیت سے 2 قسم کی مناسبتیں ہیں۔ ایک مناسبت تو یہ ہے جو ہم نے پہلے بھی بیان کی کہ یہ بھی عذاب علیم کا سبب ہے، تیسرا سبب۔ اور دوسری مناسبت کی تفصیل یہ ہے کہ دعوت دین کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک امر بالمعروف اور دوسرا نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی اور گناہ سے روکنا۔ تو یہ 2 اجزاء ہوتے ہیں دعوت دین کے۔ پچھلی آیت میں ایک جز یعنی نہی عن المنکر کا بیان تھا، لا تفسدوا میں، اور اس آیت میں امر بالمعروف کا بیان ہے آمنو کے ذریعے، آمنو کما آمن الناس۔ تو یہ مناسبت ہے دونوں آیتوں میں کہ ایک میں ایک جز بیان ہے تو دوسری میں دوسرا جز۔ البتہ یہاں پر ایک نکتہ یہ ہے کہ عام طور پر انبیاء کی دعوت کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ انبیاء پہلے امر بالمعروف کی دعوت دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نہی عن المنکر کرتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں انبیاء کی دعوت مذکور ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو اس میں پہلے امر بالمعروف ہے اعبدوا اللہ، اور پھر اس کے بعد ہے نہی عن المنکر ما لکم من الہ غیرہ۔ لیکن یہاں پر نہی عن المنکر کو پہلے ذکر کیا اور امر بالمعروف کو اس کے بعد ذکر کیا، یعنی انبیاء کی دعوت کا جو عام طریقہ و ترتیب ہے اس کے مخالف یہاں پہ عمل ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے نہی عن المنکر کو ذکر کیا پھر امر بالمعروف کو؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مخاطبین منافقین ہیں، اور منافقین کے لیے دعوت کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اس ترتیب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ منافقین کو جب دعوت دی جائے گی تو پہلے نہی عن المنکر کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر امر بالمعروف۔ پہلے ان کے اندر جو نفاق کی خصلتیں ہیں وہ بیان کی جائیں گی، ان سے انہیں روکا جائے گا کہ ایمان لے آؤ، جھوٹ نہ بولو، ایمان لے آؤ، نفاق نہ کرو، ایمان لے آؤ، دھوکہ نہ دو، خدا نہ کرو، اور اسی طرح جو بھی نفاق کی خصلتیں ہیں، قباحتیں ہیں، ان سے ان کو توبہ کرائی جائے گی۔ تو منافقین کے حق میں دعوت کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ ان کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا کہ جب تک وہ اپنی قبیح خصلتوں کو چھوڑ نہ دیں اور اس سے توبہ تائب نہ ہو جائیں۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے ہیں کامل لوگ۔ تو اس میں کما جار مجرور ہے، یہ جار مجرور متعلق ہے مفعول مطلق محذوف سے، اور اس میں اصل عبارت اس طرح ہوگی آمنو ایمانا کما آمن الناس۔ پھر اس میں الناس کے بارے میں تمام علماء سلف و خلف کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، اور اس میں منافقین کے لیے ایمان کی دعوت بھی ہے کہ ایمان لے آؤ۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ منافقین تو پہلے ہی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آمنا باللہ، تو یہاں انہیں دوبارہ ایمان کی دعوت دینے کی کیا وجہ ہے، جبکہ وہ تو پہلے ہی ایمان لے آئے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ایمان کی دعوت تو ہے لیکن مطلق ایمان کی دعوت نہیں ہے، بلکہ ایمان مقیدہ کی دعوت ہے، کما آمن الناس کی قید ہے، یعنی وہ ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے ہیں،
صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کی طرح بناؤ۔ یہاں پر صحابہ کے ایمان کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے وہ کل ایمان میں تشبیہ نہیں دی گئی، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے دل سے منافقت کو ختم کرو۔ پیچھے جو قباحتیں بیان ہوئی ہیں منافقین کی، ان سے توبہ کر لو۔ دھوکہ، جھوٹ اور صحابہ سے کینہ یہ ختم کر دو، دنیا میں فساد پھیلانا چھوڑ دو۔ صحابہ کرام کے ایمان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کا ایمان ان تمام قبائح سے پاک ہے، تو ایسا ایمان لاؤ۔ ایسا ایمان پھر معتبر ہے۔ تو یہ آیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت پر واضح دلیل ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ معیار ہے، اور ایمان و عقیدہ وہی معتبر ہے جو کہ صحابہ کا تھا۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یہ منافقین کا جواب ہے، ان کی طرف سے ایمان کی دعوت کا رد ہے اور انکار ہے، اور انتہائی بد اخلاقی اور صحابہ کی توہین کے ساتھ ان کا یہ جواب اور رد ہے۔ یہاں سفہاء سے منافقین کی مراد صحابہ کرام ہیں۔ سفہاء صفی کی جمع ہے اور صفاحت سے ماخوذ ہے۔ یہ مادہ قرآن کریم میں 11 دفعہ ذکر ہے، اور لغت میں صفاحت کے معنی خفت اور حرکت کے آتے ہیں، اور جہل کو بھی صفاحت کہا جاتا ہے۔ صفی اسی سے ہے۔ صفی کہا جاتا ہے خفیف العقل کو، کم عقل انسان کو صفی کہا جاتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صفی اس شخص کو کہتے ہیں جو جاہل ہو، کمزور رائے والا ہو، نفع نقصان کو نہ سمجھ سکتا ہو کہ کیا میرے فائدے میں ہے اور کیا نقصان میں ہے، تو ایسے شخص کو صفی کہتے ہیں۔ پھر اس میں منافقین نے صحابہ کرام کو صفی کہا ہے، یعنی کم عقل۔ انہوں نے صحابہ کرام کو یہ صفی اس لیے کہا کیونکہ ان کے گمان میں صحابہ نے جو کام کیے تھے وہ بیوقوفی کے کام تھے، کہ انہوں نے اپنا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، اپنوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، اپنا علاقہ، مال و اولاد ان سب کو قربان کر دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں ہجرت کر لی، مہاجر ہو گئے۔ تو یہ کام منافقین کے نزدیک کم عقلی کے کام تھے، تو اس لیے انہوں نے صحابہ کو کم عقل کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح کی بات انبیاء کو بھی کہی گئی تھی، جیسے کہ ہود علیہ السلام کی قوم نے ایمان کی دعوت کے جواب میں کہا تھا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ اے ہود ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور ہمارا گمان یہ ہے کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ سورۃ الاعراف 66۔ بہرحال اس آیت میں اس بات کی صریح دلیل موجود ہے کہ صحابہ کرام کی توہین اور ان پر طعن و تشنیع اور ان پر اعتراض کرنا، ان پر تنقیدیں کرنا، یہ منافقین کی خصلتیں ہیں۔ یہ کام صرف اور صرف منافق کر سکتا ہے۔ جب بھی آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، یا وہ صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، یا وہ اشارتاً کنایتاً صحابہ پر اعتراضات کرتا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ شخص پکا منافق ہے، اس کے دل میں نفاق ہے۔ پھر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافقین کا یہ جملہ تو کفریہ جملہ ہے، اور مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کا غلبہ تھا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ منافقین یہ جملہ صحابہ کے سامنے کہیں جبکہ صحابہ اتنی قوت میں ہوں؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ بات وہ اپنے درمیان کرتے تھے، اپنے لوگوں میں کرتے تھے، کہ جب مومنین موجود نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی وحی کے ذریعے، جس سے ان کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ الا انہم ہم السفہاء، یہ منافقین کی بات کا رد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے منافقین کو، اور یہ صحابہ کرام کی توہین کا انتقام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں بہت زیادہ تاکیدات ہیں۔ سب سے پہلی تاکید الا، یہ حرف تنبیہ ہے، تنبیہ کے لیے آتا ہے، تو یہ ایک تاکید۔ پھر اس کے بعد ہے ان، یہ دوسری تاکید۔ اس کے بعد ہے ہم، ضمیر فصل، یہ تیسری تاکید۔ پھر مبتدا اور خبر دونوں کا معرفہ لانا، یہ چوتھی تاکید۔ جملہ اسمیہ کا استعمال، یہ پانچویں تاکید۔ تو یہ سب تاکیدات ہیں۔ اتنی زیادہ تاکیدات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس توہین کا جواب دیا ہے صحابہ کے دفاع میں۔ تو یہ صحابہ کی اعلیٰ شان کی واضح دلیل ہے کہ یہ صحابہ کرام بہت بلند مرتبے کی ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنتے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے جواب دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ خود سفیہ اور کم عقل ہیں۔ پیچھے صفاحت کے جتنے معنی بیان ہوئے تو منافقین میں وہ تمام کے تمام پائے جاتے ہیں۔ جہالت، کم عقلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر اعتراضات کرنا، تنقیدیں کرنا، دین حق سے اعراض کرنا، تو یہ سب صفاحت کے کام ہیں، اور یہ منافقین میں پورے پورے موجود ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ بات پہلے بھی گزر چکی کہ لیکن یہ دفع شبہ اور دفع وہم کے لیے آتا ہے، یعنی جہاں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں لیکن ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے اس شبے کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ لوگ تو خود جاہل ہیں اور بے علم ہیں، تو پھر دوسروں لوگوں پر یہ لوگ کیوں تنقیدیں کرتے ہیں، انہیں کیوں سفہا کہتے ہیں؟ تو اس میں اس کا جواب ہے کہ لیکن لا یعلمون، کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو۔ لوگوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جاہل ہوتا ہے جو اپنی جہالت کا علم نہیں رکھتا، ہوتا جاہل ہے لیکن اسے اپنی جہالت کا علم نہیں ہوتا کہ میں جاہل ہوں، تو ایسے شخص کو جاہل مرکب کہتے ہیں، کہ جاہل اور بیوقوف ہوتا ہے لیکن خود کو عالم اور سمجھدار سمجھتا ہے، اپنی جہالت کا اسے علم نہیں ہوتا۔ تو یہ کیفیت بہت نقصان دہ کیفیت ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو جاہل ہو اور اسے اس بات کا علم بھی ہو کہ میں جاہل ہوں، تو یہ ایک اچھی کیفیت ہے۔ تیسری قسم اعلیٰ اور احسن ہے، کہ کوئی شخص عالم ہو لیکن تواضع کی وجہ سے خود کو غیر عالم سمجھے، سمجھدار ہو لیکن خود کو دوسروں سے کمتر اور ادنا سمجھے، تو یہ قسم بہت اعلیٰ اور فائدے میں ہے۔ تو یہ منافقین جو ہیں یہ پہلی قسم میں داخل ہیں، جاہل مرکب ہیں، کم عقل اور بیوقوف ہیں، لیکن انہیں اپنی کم عقلی اور بیوقوفی کا علم نہیں ہے، اور اسی وجہ سے دوسرے عقل مند اور کامل لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، انہیں بیوقوف کہتے ہیں۔ اس آیت میں منافقین کے لیے لیکن لا یعلمون ذکر کیا گیا، اور پچھلی آیت میں لا یشعرون ذکر کیا گیا تھا۔ تو پچھلی آیت میں خداع اور فساد کا ذکر تھا، تو اس کے ساتھ لا یشعرون ذکر کیا تھا، کیونکہ خداع اور فساد واضح اعمال ہیں، تو ان کے ساتھ شعور مناسب تھا، اس لیے وہاں لا یشعرون ذکر کیا۔ اور صفاحت یہ معنوی چیز ہے، تو اس کے ساتھ علم مناسب تھا، اس لیے یہاں پر لا یعلمون ذکر کیا۔ تو یہ ایک نکتہ ہے جو علماء نے لکھا ہے۔ آخر میں ان آیات کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، لا تفسدوا فی الارض، کہ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، خبردار، انہم هم المفسدون، یقیناً یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ نہیں سمجھتے اس فساد کرنے کو۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے ہیں کامل لوگ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئیں جیسا کہ ایمان لائے ہیں کم عقل لوگ؟ الا، خبردار، انہم، یقیناً یہی، ہم السفہاء، خاص یہی کم عقل ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے اپنی کم عقلی کو۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔